ایک ہوتا ہے کہ کسی کا عرفی نام وہ بھی اچھا ہو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک تو اس کا اصلی نام ہے اور ایک عمومی طور پہ پکارنے کے جیسا نک نیم جس کو کہہ دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم نے حضور کا عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور جب لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے۔ تو کسی کا اس طرح نام رکھ لیا جائے، اور عمومی طور پہ ہمارے ہاں عرفی نام چلتے ہیں پنجابی کلچر کے مطابق، پپو ہے، مٹھو ہے، اس طرح کے کتنے نام چلتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ کسی کو چندہ کہہ دیا جائے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ اچھے نام ہیں اگرچہ یہ عرفی ہیں۔ لیکن خوبصورت لفظوں کو بگاڑ کر کے عبد الرشید کو چھیدہ کہہ دیا جائے تو یہ بڑا عجیب، عبد الکریم کو کریمہ کہہ لیا جائے تو یہ عرفی نہیں ہے، یہ الٹے ہیں۔ یہ اصل نام کو بگاڑ کر اس کی حیت تبدیل کی گئی ہے۔ تو جو عرفی نام ہے وہ کوئی الگ سے ہو لیکن ہو خوبصورت تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ رکھ لینا چاہیے، بلکہ بیوی کا بھی رکھ لینا چاہیے۔ حضور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ حمیرہ کہتے ہیں سرخ رنگ والی، تو حضور حمیرہ کہہ کے لاڈ سے پکارا کرتے تھے۔ تو بیوی کا ایک تو نام عرفی ہے، لیکن شوہر لاڈ سے اگر کوئی نام الگ سے رکھ لے تو اس کو اجازت ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سے عورت جو ہے وہ ایک خوشی اور ایک فرحت محسوس کرتی ہے کہ میرے لیے خاص یہ نام رکھا گیا ہے۔ اس طرح بچوں کے لیے گھر کے اندر اگر کوئی ایسا نام رکھ لیا جائے جس سے انہیں فرحت اور خوشی محسوس ہو رہی ہو اور وہ ان کی شخصیت ڈیمیج نہ ہو رہی ہو اس سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ رکھ لینا چاہیے۔ تو اچھے، ستھرے، سہل، آسان، جو زبان پر آسانی سے چڑھ جاتے ہوں اور وہ بامعنی بھی ہوں، با مقصد بھی ہوں۔ اور احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ بندوں کے نام جو بھی ہوں ان میں اللہ کو سب سے پسند نام جو ہیں وہ یہ دو نام ہیں۔ کسی کا نام عبداللہ رکھا جائے یا عبد الرحمن رکھا جائے، عبداللہ رکھا جائے یا عبید اللہ رکھا جائے یا عبید الرحمن رکھا جائے۔ عبد کی تصغیر عبید ہے، اور اس طرح عبداللہ رکھ دیا جائے یا عبید اللہ رکھ دیا جائے، عبد الرحمن رکھ دیا جائے یا عبید الرحمن رکھ دیا جائے، یا اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ عبد کی اضافت کے ساتھ کوئی نام رکھ لیا جائے۔ اور پھر دوسرا حضور کے ناموں پر سمو باسمی، فرمایا میرے نام پہ نام رکھ۔ حضور کے متعدد اسماء ہیں، ان اسماء میں سے کسی اسم مبارک پر اپنی اولاد کا نام رکھ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کہ جس دسترخوان پر محمد نام کا بچہ ہوگا اللہ اس دسترخوان پہ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ آواز دے کے پکارے گا یا محمد، تو اس نام کے جتنے لوگ ہوں گے محمد نام کے تو وہ اس آواز پہ لپکتے ہوئے دوڑ پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا۔ تو وہ کہیں گے مالک نام تو یہی تھا تو ہم اس نام پہ آ گئے، تو اللہ فرمائے گا اچھا آگے ہو تو چلو یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے، اس نام کے صدقے معاف کر دے گا اللہ اکبر۔ تو اچھے نام رکھو۔ منفرد نام بھی رکھنا چاہو تو منفرد نام بھی حضور کے ناموں میں کتنے خوبصورت نام ہے۔ صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے جا سکتے ہیں، اب 1,00,000 کئی ہزار صحابہ ہیں اور اتنے خوبصورت اسماء ہیں صحابہ کے، اہل بیت کے اسماء کو آپ پڑھیں اتنے خوبصورت اسماء ہیں، تو وہ باقاعدہ ان ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، بچہ خوش ہوتا ہے اس کا نام اچھا ہو۔ ورنہ بعض کا جو پھر وہ 40 سال کی عمر میں جا کے بدل لیتے ہیں نام، اور وہ نام جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ آر کا سبب ہوتا ہے، تو ایسا نام نہ رکھیں جو بچے کے لیے آر کا سبب ہو۔ یہ ماں باپ کے ذمہ اولاد کا حق ہے کہ وہ ان کا اچھا نام رکھیں، اور 7ویں دن نام رکھ لینا چاہیے، اور 7ویں دن جو ہے وہ ختنے بھی کروا دیں اور عقیقہ بھی کروا دیں، اور وہ جانور ذبح کر کے اس کی کم از کم ہڈیاں توڑی جائیں، اور کچا گوشت اگر تقسیم کر دیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر آپ اس کو باقاعدہ بلا کر کے دعوت کر کے پکا کے بھی پیش کرتے ہیں تو یہ غریب، امیر، دوست، احباب سب کے لیے ہے تو یہ صدقہ ہے، لیکن یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے کہ جس کو امیر نہ کھا سکے، تو اس کو سب لوگ لے سکتے ہیں، تو عقیقہ کیا جائے، یہ دعوت ہے۔ اور میں آپ کو اسلام کا مزاج بتاؤں، اسلام میں دعوت کو بہت اہمیت دی گئی، یعنی شادی ہو تو فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو، بیٹا پیدا ہو تو عقیقہ کرو، بچہ ہے تو 2 جانور لے لو، اور بیٹی ہے تو 1 جانور لے لو۔ اسی طرح خوشی ملتی ہے تو اس پر جو ہے وہ دعوت کی جائے۔ عربوں میں تو بڑی قسموں کی دعوتیں ہیں،
کوئی سفر سے واپس آئے تو اس کی دعوت ہے، اس کا جو ہے وہ نام ہے، کوئی مصیبت سے نکلے تو اس کی دعوت ہے، اس کا الگ نام ہے، اس طرح شادی کی دعوت ہے، اس کا الگ نام ہے۔ 16-17 غالباً ان کی دعوتوں کی اقسام ہے جن کے الگ الگ نام ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب جو بتائی گئی ہے، ضیافت ان دعوتوں میں سے ایک ہے۔ تو ہمارے اسلام کا مزاج کھانا کھلانا ہے، اور خوشی کے اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ ضیافت کا ثواب بتایا گیا ہے، دعوت کا ثواب، ولیمے کا ثواب، عقیقے کا ثواب۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے خوشی ملتی ہے، اور خوشی کو بانٹنے سے خوشی بڑھتی ہے۔ اس لیے ہمیں خوشی کے موقع پر دعوت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔